السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابھی کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آ، جو طریقت ہے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، رفاعی اور یہ سب کیا ہے، اور کیا اس زمانے میں ان کی کیا مطلب ویلیو ہے، کیا یہ چیز رکھتے ہیں، اب ان میں کچھ جان بھی باقی ہے کہ نہیں۔ تو میں پہلے بتاتا جاؤں کہ جتنے بھی طرائق ہیں، رستے ہیں، وہ واصل باللہ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ طریقت قادری میں یا نقش بندی یا چشتی میں جاتے ہیں تو آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات، یعنی القاء پہ یقین رکھو، تم اس سے ملو گے۔ تو ہمارے کچھ ایسے علماء ہیں جو بیچارے جن کے مطلب جس کو کہتے ہیں علماء سو، مطلب ان کو یہ یقین ہی نہیں کہ آپ اللہ کو مل سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ملیں گے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم یقین رکھو میری ملاقات پہ، یعنی میں تم سے ملاقات کروں گا۔ تو یہ سارے سلسلے نقش بندیہ، قادریہ، یہ طرائق تھے واصل باللہ ہونے کے۔ اب ان میں سے جو واصل باللہ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اب جب آپ اللہ تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ جو بھی اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کا امت، اس کی قوم، اس کا سلسلہ دنیا پہ غالب ہوتا ہے۔ مومنوں کو اللہ غالب کرتا ہے، یعنی کہ وہ مومن بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کا سلسلہ پوری دنیا پر غالب ہو جاتا ہے، اس کی طریقت پوری دنیا پہ غالب ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اس کو جوائن کرتے ہیں اور واصل باللہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے دور میں جب انبیاء کا دور تھا تو انبیاء میں بھی کیا تھا کہ والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور دونوں واصل باللہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انبیاء کا دور جب ختم ہو گیا تو ان کے بعد اولیاء صالحین کا دور آ گیا، عباد چل رہے ہیں، شروع سے چلتے آ رہے ہیں، تو یہ بھی واصل باللہ ہوتے تھے، اور اب مطلب اور اس کے انعام اللہ سے حاصل کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں جتنی بھی طریقے ہیں یہ واصل باللہ نہیں کرا رہی، بلکہ یہ ایک چیز کو اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ بس آپ نے زندگی جو ہے نا وہ اچھی سپینڈ کرنی ہے، اور آخرت کے بعد آپ کو اللہ ملے گا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا دیدار روز کرتا ہوں۔ بایزید نے کہا کہ میں بھی اللہ کا دیدار روز کرتا ہوں۔ سلطان باہو نے بھی کہا کہ میں اللہ کا دیدار روز کرتا ہوں۔ تو اسی طرح بہت سے آپ کے اولیاء ہیں جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی نگاہ میں پورا سما تو نہیں سکتا، مگر جتنا اس کا ظہور اس نے ان آنکھوں کے لیے رکھا ہے اور من کی آنکھوں کے لیے، وہ باقی رہتا ہے۔ فی زمانہ تمام طریقتیں ختم ہو چکی ہیں، کسی میں واصل باللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلام رکھے ہی نہیں، آپ نے تو غلاموں کو آزاد کیا اور اپنے رب کی راہ دکھائی۔ حقیقت میں اس وقت جتنے بھی طریقے ہیں سب سسپینڈ ہو چکی ہیں، یہ بن چکے ہیں رہبان، بس اپنے ساتھ لگائی رکھو۔ جیسے عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ جب وہ آئے تو رہبانوں نے دین کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اسی طرح ان لوگوں نے دین کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، آپ کو آگے سوچنے نہیں دیتے، آپ کو یہ تصور دیتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کہ آپ اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے القاء پہ یقین رکھو۔ اس نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زندگی میں، کہ زندگی کے بعد۔ تو جب اس طرح کے واقعات ظہور ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فی زمان جو ہے واصل باللہ ہونا ناممکن ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھیں جب آپ ایک جہاز تیار کرتے، کیا آپ اور میری شکل جہاز سے ملتی ہے؟ ٹی وی سے ملتی ہے، سائیکل سے ملتی ہے، گاڑی سے ملتی ہے، چمچوں سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہم نے تخلیق کی ہے۔ تو اگر چمچہ ہمیں ڈھونڈنا بھی چاہے گا کہ بھائی میرا خالق کون ہے، تو وہ پہچان ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہی الگ ہے، وہ تو ایک جز دیکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح مالک جو ہے، جو خالق ہے، وہ ہم جیسا نہیں دکھتا، ٹھیک ہے، وہ ہم جیسا نہیں دکھتا۔ جیسے ہماری تیار کی ہوئی، تخلیق کی ہوئی چیزیں ہم جیسی نہیں ہیں، اس طرح مالک کی، خدا کی تخلیق کی ہوئی مخلوق اس جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے امر سے یہ تیار ہوئی ہے۔
تو یہ اگر آپ اس کا دیدار کر بھی لیں گے تو اس کو پہچانیں گے کیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ خدا کو پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا ہم جیسے ہی ہوگا، یا ایک تھرون پہ بیٹھا ہوگا، سر پہ تاج ہوگا، بڑی داڑھی ہوگی، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً ترائق سارے منسوخ ہو چکے، ختم ہو چکے، ان میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی میں القاء کرنا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھو محلول میں، حلول میں اور القاء میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پورے جیسے چاند کی 28 جو برج میں جاتا ہے، جو اس کی کہتے ہیں 28 منزلیں ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ذات پاک تک جانے کی بھی منازل ہیں، اور وہ شیوخ طے کرتے ہیں، فی زمانہ لوگ تو نہیں کر رہے۔ کیونکہ مسلمانوں پہ جو زوال آیا ہے اس کی وجہ ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واصل باللہ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بہت بڑی بات اس میں یہ ہے، پھر ان میں سے کئی انکار کر دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں میں نعوذ باللہ خود ہی رب ہوں، میں خود ہی سب کچھ ہوں، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ ان کو دیدار حق اگر نصیب بھی ہو جائے تو ان کا دل گواہی نہیں دیتا، تو تمام طریقتیں سسپینڈ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں مسائل کریٹ ہوئے ہیں اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ کیونکہ اگر یہ واصل باللہ ہوئے ہوتے تو یہ خود دوائی ہوتے، ہر درد کی خود ہی دوائی ہوتے۔ ان کو دیکھنا عبادت ہوتی، ان کو دیکھنا شفا ہوتی، ان کو دیکھنے سے جنت ملتی۔ جو واصل باللہ ہو گیا اس نے اپنے اندر جو ہے نور اللہ پیدا کر لیا، جا گیا، سو نور اللہ اس نے اپنے اندر ظاہر کر لیا۔ تو کعبے میں بھی نور اللہ ہی ہے، تو اس کو دیکھ کے اس شخص کو آپ دعا مانگے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے کو دیکھ کے دعا مانگ رہے، کیونکہ اس بندے کے دل میں رب کا نور ہے۔ تو حقیقتاً ترائق سارے سسپینڈ ہو گئے، اب صرف دکانداریاں باقی ہیں۔ ان میں کسی کو نہیں پتا واصل باللہ کیسے ہونا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اگر ان میں سے کوئی واصل باللہ ہوا ہوتا تو وہ یہ جانتا کہ رکعتیں کتنی ہیں بھی کہ نہیں، اور عبادت ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو ان کے اوقات کیا ہیں، اس میں کرنا کیا ہے۔ یہاں پہ تو ابھی تک بہت زیادہ جو کانٹروورسیز چل رہی ہیں، کیونکہ واصل باللہ کافی ایک عرصہ گزر گیا کہ کوئی ہوا ہی نہیں، اور جس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہوا، اور اس کی وجہ سے آگے جا کے خرابی پیدا ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو، یہ جتنے فتنے اس ٹائم ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دنیا دار لوگ ہیں، جن کو واصل باللہ ہونے کا کوئی رستہ نہیں معلوم، صرف وہ آپ کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ ان سے دور رہیں، یہ ایک منحوس لوگ ہیں، یوم النحس والے ہیں۔ مگر جو صحیح اور سچے لوگ ہیں، آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا، جیسے موسیٰ نے اس اب کو تلاش کیا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے زمین پہ چلتے ہوئے، وہ لوگ چلتا پھرتا اللہ کا امر ہے۔ مگر یہ فی زمانہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ منسوخ ہو گئے، ان میں کوئی بھی ایک سلسلہ سیدھا اللہ تک نہیں جا رہا، بلکہ قادریہ آپ کو غوث پاک تک لے کے جا رہے ہیں، سہروردیہ آپ کو شہاب الدین تک لے کے جا رہے ہیں، چشتیہ آپ کو معین الدین تک لے کے جا رہے ہیں، اور کون سا رہ گیا شاید قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقش بندی آپ کو بہاؤالدین نقش بند ابو بکر تک لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کسی تک نہیں پہنچنا، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اللہ تک رب مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ بس یہ دکانداریاں جس دن بند ہو جائیں گی اس دن یہ آپ یقین کریں، بلکہ بند تو ہو چکی ہیں، آپ کے سب پرابلم کا حل واصل باللہ ہونا ہے۔ آپ کی جنت جہنم کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے، جو اللہ تک نہیں پہنچ پایا وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ قرآن اس بارے میں بہت کچھ کہتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے کامنٹ میں آپ بات کریں، ویڈیو آڈیو کو میری شیئر کریں۔ دیکھیں ذکر اللہ فقط عبادت نہیں ہے، یہ تزکیہ ہے، کہ حقیقی طور پہ عین جو میں سمجھتا ہوں عبادت، وہ عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں، بس۔ اس کے علاوہ آپ فارغ ٹائم میں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ یہ سوچیں کہ عبادت اور تسبیحوں سے جنت کا سفر طے ہوگا تو یہ غلط ہے، کہیں نہیں لکھا، بلکہ عمل الصالح سے جہنم اور جنت دونوں تیار ہوتی ہے۔ امید ہے بھی یہ میرا بھی آپ کو جو آڈیو لاگ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا۔ دیکھیں میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو ایک امیج بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اللہ تک جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اللہ تک نہ جا پائے تو ساری زندگی آپ غلامی میں رہیں گے، غلام رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ واصل باللہ ہوئے ہیں وہ آپ کو اللہ سے وہ بندے مانگیں،
یہ اللہ ہمیں اپنے بندے تک پہنچا، دیکھو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں بس اللہ، تو بس اللہ میں یہ ایک سب سے بڑا فراڈ ہے، کیونکہ اللہ آپ پر مہربان نہیں ہے۔ انزل علی محمد وهو حق من ربہم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہربان ہے اور کسی پہ مہربان نہیں، وہ اپنے انبیاء پہ مہربان ہے۔ کہیں نہیں لکھا بھائی کہ میں تم پہ مہربان ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو مومنین ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بچے رہیں گے۔ امید ہے یہ میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا، کمنٹ کریں، شیئر کریں، شکریہ۔